والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تقریر معزز و محترم سامعین، بزرگان دین اور عزیز برادران اسلام، سب سے پہلے اللہ عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور وجود بخش کر کے اللہ نے دین اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا. اسلام، قرآن، نبی آخر الصلوات جیسی بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت ہدایت کا سامان ہے. ہدایت کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ اللہ کا قرآن. نبی علیہ السلام جاتے جاتے ہمیں وراثت میں قرآن اور سنت دے کر میری امت یہ گمراہ نہ ہو جائے، میری امت ہدایت پر گامزن رہے اور ہدایت پہ چلتی رہے، مرتے دم تک ان کو ہدایت نصیب رہے. تو حضور ہمیں قرآن دے کر گئے، حضور ہمیں سنت دے کر گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سینے سے لگانے کی توفیق. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پہلے پارے سے پڑھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر فرمایا. دو زندگیاں اور دو موتیں ہر بندے کو ملتی ہیں، ہر بندے کو. اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ. یہ مشرکین مکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت و ذاتیت کا کیسے انکار کرتے ہیں. کیف تکفرون باللہ، اللہ کے ساتھ یہ کیسے کفر کرتے ہیں. وکنتم امواتا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی. جب یہ انسان بادل رحم میں ابھی تک نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کی زندگی اللہ نے دور سے تشکیل دی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ فلاں صاحب عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، ملک صاحب ہے، امام صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، کیا ہے کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اللہ فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی آیا اس انسان کا کوئی تذکرہ تبصرہ چرچا نہیں تھا. اس دھرتی پہ آیا تو پھر کوئی خان صاحب بنا، کوئی ملک صاحب بنا، کوئی مفتی صاحب، کوئی عالم صاحب، ہاں جی کوئی کیا بنا، کوئی کیا بنا. یہ اس زندگی کے بعد. اس سے پہلی جو زندگی ہے جسے اللہ موت سے تشبیہ دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ماں کے پیٹ کے آنے سے پہلے تم مردہ تھے. جی عالم ارواح میں تھے، لیکن اس کو اللہ موت سے تشبیہ دے رہے ہیں. کنتم امواتا فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی بخشی. انسان کی توارث اور تناسب کا سلسلہ ماں باپ کے ملنے سے ہوتا ہے.
इंसान की जो पैदाइश है, अल्लाह फरमाते हैं खलक़कुम मिन नुत्फा, तुम्हारी पैदाइश नुत्फे से है। और एक मकाम पर अल्लाह फरमाते खलक़कुम मिन तुराब, कि तुम्हें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। ये नुत्फा पहले खून था। हर इंसान के अंदर पहले क्या होता है? खून होता है, खून से नुत्फा बनता है। और ये जो खून है, ये इंसान के जिस्म में जो पैदा होता है या बनता है, वो ग़िज़ा खाने से बनता है। और इंसान की जो ग़िज़ा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मिट्टी में रखी है, इस मिट्टी में रखी है। ये गंदम है, ये चावल है, ये फ्रूट है, ये सब्जियां हैं, ये तरकारियां हैं, ये सब किससे पैदा होती है? मिट्टी से। देखिए ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا। अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन को हमने फाड़ा, इससे तुम्हारे लिए गल्लाजात, अनाजात, खजूर, अंगूर, हाँ जी, ये सब्जियां, ये तरकारियां, ये सब अल्लाह ने किससे पैदा फरमाई? ज़मीन से पैदा फरमाई। तो इंसान की ग़िज़ा मिट्टी से है। गोया कि नुत्फ़ा बना खून से और खून बना ग़िज़ा से, और ग़िज़ा इंसान की अल्लाह ने रखी है। रोटी रोज़ी का सामान अल्लाह ने रखा है ज़मीन में, और ज़मीन के अंदर जो इंसान ग़िज़ा खाता है वो एक जगह की नहीं, हाँ जी, वो मुंतशिर ग़िज़ा इंसान खाता है। कभी चावल खाए, कभी रोटी खाई, कभी फ्रूट खाए, तो वो एक ही जगह से नहीं पैदा होती। ये हमारी ग़िज़ाएँ अल्लाह ने ज़मीन के कोने कोने में फैला रखी है। तो अल्लाह ताला का यूँ फरमाना कि खलक़कुम मिन तुराब, कि अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, तो इसका माना मफ़हूम मुफ़स्सिरीन कहते हैं इसी तरह है कि तुम्हारी ग़िज़ाएँ अल्लाह ने मिट्टी में रखी हैं। तो जब तुम्हारी ग़िज़ाएँ मिट्टी में फैली हुई है, तो इंसान की इब्तिदा किससे है? मिट्टी से। इंसान की इब्तिदा किससे है भाई? मिट्टी से। तो बहरहाल मिट्टी बेजान है। मिट्टी क्या है? बेजान है। बेजान मिट्टी से तुम्हारे लिए ग़िज़ा बनाई अल्लाह ने, और ये ग़िज़ा भी, ये भी बेजान है। खून, ग़िज़ा खाने से खून बना, खून भी बेजान है, और खून से फिर नुत्फ़ा बना, नुत्फ़ा भी बेजान है। ऐसा है कि नहीं है? इसमें रूह नहीं होती। फिर ये बादल रहम में पहुँचने के बाद 4 माह तक फिर ये नुत्फ़ा मुस्वा बनता है। अल्लाह ने ये तरकीब कुरान में जिक्र फरमाई। आप गोश्त का लोथड़ा बनता है 40 दिन, 40 दिन नुत्फ़ा रहा, 40 दिन के बाद लोथड़ा बना खून का और गोश्त का, फिर 40 दिन के बाद वो आलाका बना जिसके ऊपर हड्डियां बनाई जाती है। फिर इंसान का ये वजूद, ये जो शक्ल है, शबाहत है, हाथ, पाँव, आंखें, नाक, कान, ये वजूद बनता है। फिर 40 दिन लग जाते हैं, 4 माह पूरे होते हैं, इंसान का वजूद पूरा हो जाता है। 4 माह के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को मादर रहम के अंदर अल्लाह रूह डालते हैं। बहुत सुभान। अब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखो, अल्लाह कितने बड़े कादिर करीम ज़ात है। छोटा सा माँ का पेट है, छोटा सा ये कमरा है, किसी में इंसान 4 माह के बाद किसी में रूह डाल दी जाती है, और रूह डालने के बाद फिर इसी माँ के पेट में इंसान सांस भी लेता है, हाँ जी, सांस भी लेता है, और नाक के जरिए अल्लाह तबारक व तआला खून को जाकर इसको के लिए ग़िज़ा का भी इंतजाम करते हैं, हाँ जी। ये फिर 5 माह तकरीबन 5-6 माह माँ के पेट में जिंदा रहता है। बच्चा हरकत करता है ना माँ के पेट में, करता नहीं करता। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत देखो, ना कोई खिड़की है, ना कोई रोशनदान है, हाँ जी। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में इंसान को इस तरह जिंदा रखा है। इसको अल्लाह फरमाते हैं कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता, हाँ जी, कैसे तुम अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह की खालिकियत व मालिकियत का इकरार करते हो, वो कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, हाँ जी, तुम मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी बख्शी। माँ के पेट में अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी बख्शी। फ़अहयाकुम,
پھر یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بخشی، پھر 9 ماہ 10 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ سے یہ انسان زمین پہ آ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید پروان چڑھاتے ہیں۔ پہلے غذا ناپ کے ذریعے پہنچا کرتی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا کا راستہ بدل دیا۔ ماں کی چھاتی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خالص دودھ کا اللہ نے اس کے ذریعے انتظام فرمایا۔ ہاں جی، یہ یہاں سے انسان آگے پروان چڑھتا ہے، جب یہ پل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، تو اللہ اس انسان کے متعلق کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، انسان تو مارا جا، قتل الانسان، ہاں انسان تو قتل ہو جا، انسان تو مر جا، ما اکفرہ، تو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ ہاں جی، اللہ نے پھر یہاں پہ جھنجھوڑا ہے، تو اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا۔ تو عرض کر رہا ہوں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ اللہ پہلے موت طاری کرتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ جو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کی زندگی ہے یہ موت ہے، پھر اللہ نے زندگی بخشی، اس زندگی کا اللہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں فاحیا، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں میں نے زندگی بخشی، ثم یمیتکم، اللہ فرماتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے بعد پھر اللہ تمہیں موت دیں گے۔ اچھا، اب ماں کے پیٹ سے پہلے کی زندگی کا بھی انسان اقراری کہتا ہے ہاں ہے، عالم ارواح کی زندگی کو مانتا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں جو زندگی اللہ نے بخشی دنیاوی زندگی، ہاں جی، اس کا بھی انسان اقراری ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی برحق ہے۔ اور اس کے بعد جو موت ہے، دوسری موت، ہاں جی، اس کا بھی دنیا میں کوئی منکر نہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ اس دنیا پہ جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، کل من علیہا، چاہے وہ مسلم ہے چاہے کافر ہے، ہر بندہ اس بات کا اقراری ہے کہ اس دھرتی پر کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتا۔ ہاں جی، اس دھرتی پہ جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہستی ہے جو ابد الآباد سے ہے، جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، وہ اللہ کی ذات ہے جس کو بقا ہے، جس پر فنا نہیں۔ باقی جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اس پہ فنا طاری ہونی ہے، تو اس کا بھی ہر بندہ اقراری ہے۔ اور چوتھی زندگی ہے فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر موت، اس دنیا کی زندگی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ فرماتے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اس دنیاوی زندگی کے بعد موت جو ہے، اس موت کے بعد بھی اللہ فرماتے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، عالم برزخ کے اندر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی نصیب فرمائیں گے، لیکن وہ زندگی کامل زندگی نہیں ہوگی، جو برزخ کی زندگی ہے وہ کامل نہیں، ہاں میدان محشر کی جو زندگی ہے وہ کامل زندگی ہے، لیکن برزخ کی جو زندگی ہے قبر کا جہاں، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ صحیح حدیث سے اور صحیح قرآن آیات کے اشاروں سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد قبر کے اندر نیکوں کو جزا دیتے ہیں اور بروں کو اللہ سزا دیتے ہیں۔ فرعون کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، فرعون اور آل فرعون، اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ فرماتے ہیں فرعون اور آل فرعون پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، یہ برزخ کی زندگی۔ ہاں جی، صبح شام ان کی روح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کالی سیاہ چڑیوں کی شکل میں ان کی روحوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو پھر یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ بھی ایک زندگی ہے، لیکن یہ کامل نہیں۔ اتنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے یعاد روحہ، اللہ کے نبی کا فرمان کہ اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، روح کو کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ لوٹایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے میت قبر میں اور ان کے نکیرات سوال کرتے ہیں بتا من ربک من نبیک ما دینک۔ اب وہ اگر دین کے مطابق زندگی گزار کے آتا ہے تو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اگر اللہ کی توحید کا ماننے والا ہے تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اگر اس نے سنت کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کہتے ہیں میرا نبی محمد صلی
اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس نے اس کے خلاف زندگی گزاری تو ان تینوں جواب سے وہ ناکام ہو جاتا ہے، جواب نہیں دے سکتا، تو پھر اس پر اللہ کے فرشتے عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یوں نہیں ہے کہ جسم جو قبر کے اندر ذرے ذرے بکھر جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، انہیں ذروں کو اللہ پھر سزا دیتے ہیں جو مٹی کے ذرے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ناقص زندگی یہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ فرماتے سور قیامت کے دن اسرافیل پھونکیں گے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ دوڑیں گے۔ یہ قرآن میں ذکر ہے۔ ہاں جی، حدیث پاک میں آتا ہے اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا، اس کی آنکھیں عرش الہی کو اٹھی ہوئی ہیں، اس کے کان اللہ کا حکم سننے کے لیے منتظر ہے کہ کب اللہ کا آرڈر ہے اور میں یہ سور پھونک دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سور جو ہے یہ سینگ کی مانند ہے، سینگ کی شکل ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آسمان اور زمین کو اٹھا کر اس سور کے منہ میں رکھ دیے جائے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کھلے میدان میں گیند پڑی۔ اتنا بڑا سور جو سینگ کی شکل میں ہے، اسرافیل علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے، اس کی آنکھیں عرش ملا کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، ہاں جی، اور اللہ کا حکم سننے کے لیے اس کے کان منتظر ہے۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کریں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جس کی وجہ سے قیامت قائم ہو۔ مشرکین مکہ حضور نبی علیہ السلام سے آ کر سوال کرتے تھے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کہتے تھے محمد آپ کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، بتاؤ قیامت کب ہے؟ اللہ جواب دیتے ہیں قل انما علمها عند ربی، میرے محبوب آپ ان کو کہو کہ قیامت کے آنے کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کے آنے کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، ہاں جی، کس صدی کو آئے گی، کس سن کو آئے گی، ہاں جی، یہ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا قیامت کا جو وقوع ہونا ہے وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، یہ تو حضور نے فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کون سا محرم، ہاں جی، کون سا محرم اور کون سا جمعہ، اس بارے میں حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے ظہور کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت پر حق ہے اس زندگی کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ اس زندگی کے منکر تھے، اس زندگی کے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کے کیا تھے؟ منکر تھے۔ عاصم بن وائل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے۔ عاصم بن وائل اپنی جماعت کے ساتھ آیا جس میں ابی بن خلف بھی تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے ابو جہل بھی تھا، اور بھی لوگ تھے، اکٹھے ہو کر آئے، اور عاصم بن وائل کے ہاتھ میں پرانی قبرستان کی پرانی اور بوسیدہ ہڈی، اور وہ لے کر آیا حضور نبی علیہ السلام کے پاس، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ یوں اس نے مسئلہ بھربھرایا اور پھونک مار کر اس کے ذرے ہوا میں بکھیر دیے۔ پھر کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے محمد آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی ہے، بتاؤ ان ذروں کو کون جمع کرے گا، یہ ذرے بھی دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یاسین میں اس کا جواب دیا، اولم یری الانسان، ہاں جی، اے محبوب آپ اس انسان کی طرف نہیں دیکھتے، اس انسان سے مراد عاصم بن وائل یا ابو جہل ہے یا ابی بن خلف ہے۔ اولم یری الانسان، اے میرے محبوب آپ اس انسان کو نہیں دیکھتے، انا خلقناہ من نطفہ، جس انسان کو میں اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، یہ بے جان اور بے حس نطفہ جب اس میں جان پڑی یہ اللہ سے جھگڑا کرنے لگ گیا بدبخت،
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اور پھر فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. میرے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ ان کو دوبارہ کیسے کھڑا کرے گا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. یہ بدبخت اپنی پیدائش کو بھول گیا. ہاں جی، وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ہاں کہتے ہیں قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. جب یہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائے پھر ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ ان کو جواب قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہ ذات زندہ کرے گی جس ذات نے اس انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، وہ کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ عقیدہ توحید کے بعد، رسالت کے بعد قرآن میں جس عقیدے پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ یہی عقیدہ باس بات ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو، یہ نظریہ قائم نہ ہو، انسان متکبر بن جائے گا، فرعون بن جائے گا، شداد اور مغرور بن جائے گا. اس عقیدے کی وجہ سے انسان بڑے بڑے جرائم سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. اور قیامت کے دن ہاں جی جب ساری خلقت اللہ کے سامنے جمع ہوگی نا، تو یہ قیامت کے منکر اس دن اقرار کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. یہ 24واں پارہ. ربنا کہیں کہ اے پروردگار ہمارے، امتنا اثنتین، اللہ کریم ہمیں تو نے 2 دفعہ موت دی، واحییتنا اثنتین، اور تو نے 30 اور پھر 2 دفعہ زندگی بخشی. ہاں جی واحییتنا اثنتین، 2 موتوں کا، 2 زندگیوں کا. قیامت کے دن کافر اقرار کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. رب کریم ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں دنیا پر دوبارہ دے. اب یہ دوبارہ نہیں، تیسری بار. یہ کیا ہے؟ تیسری مرتبہ زندگی طلب کریں گے. لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں، 2 دفعہ تمہیں موت دی، 2 دفعہ تمہیں زندگی دی، اب موت دے کر تمہیں دوبارہ دنیا پر بھیجوں اور دنیا پر تمہیں دوبارہ زندگی دوں. اب یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کر دیں گے. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ موت برحق ہے. موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی کیا ہے بھائی؟ برحق ہے. اور ہمارے جو ایمانیات میں ہے، ایمانیات پر آمنت باللہ، ہاں جی یہ 7 چیزیں جن پر ایمان لانا مسلمان پر ضروری ہے، ان میں آخری چیز یہی ہے والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے پر بھی میرا کیا ہے؟ ایمان. سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا. اور آگے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے جو قیامت کے دن کا، روز جزا کے دن کا مالک ہے. یہ نماز کی ہر رکعت میں یہ سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تاکہ مسلمان کو آخرت کا عقیدے کا استحضار ہر وقت رہے، یہ آخرت کو نہ بھولے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں قیامت کا ذکر کرتے ہیں مالک یوم الدین. ہاں جی تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آخرت کا استحضار ہمارے ہر وقت سامنے رہے گا تو پھر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، نہیں تو پھر نہیں بچ سکتے. یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے ہاں جی کہ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، یہ عقیدہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. اگر یہ نہ ہو عقیدہ تو پھر بندہ فرعون بن جائے، شداد بن جائے، نمرود بن جائے، ابو جہل بن جائے. ہاں جی یہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی گردن جھک جاتی ہے، گناہ کرنے سے بندہ رک جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مجھے ذرہ ذرے کا حساب دینا ہے. ہاں جی اس لیے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد جو اصل اور حقیقی زندگی شروع ہونی ہے اللہ اس کی تیاری نصیب فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.